اکتوبر 1972 کو رگبی کی کھلاڑیوں اور دیگر مسافروں کو لے کر ایک چھوٹا طیارہ یوروگوئے سے چلیکا کے سینٹیاگو کی طرف روانہ ہوا۔ یہ پرواز مختصر ہونی تھی، لیکن اسے ایڈز کے گردار پہاڑوں سے گزرنا پڑا۔ بدقسمتی سے طوفان نے طیارے کو رات کے لیے منڈوزا اور اسٹائل میں اترنے پر مجبور کر دیا۔ اگلے دن 13 اکتوبر کو ہوائی جہاز نے دوبارہ اڑان بھری، لیکن سینٹیاگو کی طرف اترتے ہوئے اسے ہنگامہ آرائی کا سامنا کرنا پڑا۔ پائلٹوں نے پہاڑ سے بچنے کی متعدد بار کوشش کی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ طیارہ پہاڑ سے ٹکرا کر تقریباً تباہ ہو چکا تھا، اور تباہ کن حادثے کے باوجود جہاز میں موجود 45 میں سے 33 افراد موزانہ طور پر کیسے بچ گئے۔ یہاں بات کریں گے ان بچ جانے والے لوگوں کے بارے میں، کیونکہ دو زندہ بچ جانے والے رابرٹو کینیسیا اور گسٹاوو زربینو، جو دونوں میڈیکل کے طالب علم تھے، فوری طور پر زخمی مسافروں کو مدد کرنا شروع کر دی۔ دیر اثنا جائے حادثہ کو تلاش کرنے کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو مشن شروع کیا گیا، لیکن برفیلے پہاڑوں میں موجود سفید طیارے نے اسے تلاش کرنا مشکل بنا دیا۔ زندہ بچ جانے والوں نے گرم رہنے کے لیے برف اور سامان کا استعمال کرتے ہوئے طیارے کے ملبے میں ایک سرد رات گزاری۔ اگلے دن انہوں نے چھت پر SOS لکھ کر برف میں کراس بنا کر گزرنے والے ہوائی جہازوں کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی، لیکن ان کی یہ کوششیں بھی ناکام رہی۔ یہ پرواز 571 کے نام سے جانی جاتی ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا موزہ بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، زندہ بچ جانے والوں کو احساس ہوا کہ انہیں زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ ایک مسافر فیٹو اسٹراؤچ نے پگھلتی ہوئی برف سے پانی کی بوندیں جمع کرنے کے لیے دھات کی چادر کا استعمال کیا۔ انہوں نے موصلیت کے لیے سیٹ کیسٹن کو سنو شوز اور سیٹ کور کے طور پر استعمال کیا۔ حادثے کے 8 دن فرینزو پیراڈو کو ماں سے بیدار ہوئے۔ پتہ چلا کہ اس کی ماں مر گئی ہے اور اس کی بہن شدید زخمی ہے۔ اس نے اپنی بہن کی دیکھ بھال کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن افسوسناک طور پر وہ اپنے زخموں سے نہیں بچ سکی۔ اس طرح کے حادثے میں ہمیں زندگی کے غیر یقینی صورتحال اور غیر متوقع ہونے کی یاد دلاتے ہیں، اور یہ کام ذمہ داریوں کے روزمرہ کے دباؤ کے درمیان بھی ہر لمحے کی قدر کرنا اور ان چیزوں کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے جن سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس موضوع پر واپس آنے کی۔ زیادہ تر مسافر ساحلی علاقوں سے تھے اور انہیں اپنے پہلے کبھی برف نہیں دیکھی تھی۔ سردی، اونچائی اور مناسب خوراک، پانی کے بغیر زندہ رہنا مشکل تھا۔ ان حالات میں برف کا اندھا پن ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ زندہ بچ جانے والوں نے پاس دھوپ کے چشمے کے صرف 3 جولے دیکھے تو اپنی آنکھوں کو برف اور برف پر منعکس ہونے والے نقصان دہ UV شعاؤں سے بچا سکے۔ 8 دن کی تلاش کے بعد اور تلاش بچاؤ ٹیموں نے ہار مان لی، یہ مانتے ہوئے کہ زندہ بچ جانے والوں کو تلاش کرنے کا بہت کم امکان ہے۔ سرچ آپریشن کو 142 گھنٹے بعد ضابطہ طور پر روک لیا گیا۔ ہم زندہ بچ جانے والوں کو ہوائی جہاز کی نشستوں کے درمیان ایک ٹرانسینڈر ریڈیو ملا، اور کچھ اصلاح کے ساتھ وہ اسے کام کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ریڈیو صرف پیغامات وصول کر سکتا تھا، لیکن کوئی نہیں بھیج سکتا تھا۔ حادثے کے 11 دن بعد جب انہوں نے ریڈیو آن کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ سرچ آپریشن منسوخ کر دیا گیا، جس سے ان کا دل ٹوٹ گیا۔ 11ویں دن زندہ بچ جانے والوں کے پاس کھانا ختم ہو رہا تھا، راشن کافی نہیں تھا۔ انہوں نے ہوائی جہاز کے کچھ حصے جیسے کپاس اور چمڑے کو کھانا شروع کر دیا، جس سے وہ بیمار ہو گئے۔ کسی اور آپشن کے بغیر انہوں نے زندہ رہنے کے لیے اپنے دوستوں اور خاندانوں کی لاشوں کو کھانا کا مشکل فیصلہ کیا۔ 29ویں دن برفانی تودے نے باقی بچ جانے والوں کو برف کے نیچے پھنسا دیا۔ ان میں سے صرف 19 زندہ بچ سکے۔ 2 دن کی کھدائی کے بعد ویلیڈیشن کے لیے ایک سوراخ بنایا میں کامیاب ہو گئے، اور آخر کار سطح پر ایک سرنگ کھود دی گئی۔ تاہم انہیں برفانی طوفان سے بچنے کے لیے برف کے غار میں واپس جانا پڑا، یہ سمجھتے ہوئے کہ کوئی بھی انہیں بچانے نہیں آ رہا۔ زندہ بچ جانے والوں نے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو زیادہ کھانا اور گرم کپڑے دیے اور مدد تلاش کرنے کے لیے چلنے لگے۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ مغرب کی طرف پیدل چل کر
وہ چلی کے دیہی علاقوں تک پہنچ جائیں گے، تاہم ان کا تخمینہ غلط تھا اور حادثے کی جگہ دراصل ایڈس پہاڑوں میں 79 کلومیٹر مشرق میں تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے سفر پر نکلنے سے پہلے آرام کیا اور اپنی توانائی پیدا کی۔ گھنٹوں سفر کرنے کے بعد انہوں نے اپنے ہوائی جہاز کا پچھلا حصہ ملا، جس میں سامان اور دو طرفہ ریڈیو سسٹم تھا۔ انہوں نے وہاں رات گزارنے کا فیصلہ کیا اور اگلے دن انہوں نے SOS کال بھیجنے کے لیے ہوائی جہاز کی ریڈیو کو آن کرنے کی کوشش کی۔ یہ کوشش ان کی کامیاب ہو چکی تھی اور لوگ جان چکے تھے کہ ان میں سے کچھ لوگ بچ گئے ہیں اور ان کی مدد کرنے کے لیے پاس ہی کھڑے لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور اس طرح ان کی یہ زندگی بچ گئی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں رائے دینا نہ بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔